أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، ہمارا درس قرآن آج سورہ مریم کی 51 نمبر آیت مبارکہ سے شروع ہو کر 57 نمبر آیت مبارکہ تک چل رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حق سبحانہ و تعالی نے 3-4 ایسے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی خاص عادات اور خاص صفات جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دین کو، ان کی تعلیمات کو ایک بہت بڑی امت تک پہنچایا، بہت بڑی انسانیت نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ہدایت کا راستہ معلوم کر کے اس راستے پہ چلے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اور تذکرے کو اجمالی طور پہ بیان فرمایا ہے، تفصیلی طور پہ بیان نہیں فرمایا، لیکن اس کو جس موقع پر بیان فرمایا ہے وہ موقع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کا نام تو سورہ چونکہ مریم ہے تو سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد مریم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، ان کا تذکرہ فرمایا تفصیل سے، ان تمام حضرات کا تفصیل سے فرمایا۔ اس کے بعد اجمالی طور پر آگے ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان سب کے جد امجد ہیں، ان کا بھی قدر تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد اجمالاً موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء، ان کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ ترتیب بڑی زبردست قسم کی ہے، اس میں جتنا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا کیے، ان کے جتنے بھی طرح کے عقائد اور نظریات ہو سکتے ہیں، خدا کے بارے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ، اللہ کے رسول اور پیغمبر جو تشریف لاتے رہے ان کے بارے میں ان کا نظریہ اور عقیدہ، آسمانی کتابیں، آسمانی وحی، آسمانی تعلیمات، ان کے بارے میں کسی بھی انسان کا جو بھی کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، آخرت کے بارے میں کسی بھی انسان کا جو بھی نظریہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ان سب کا یہاں پر اجمالی طور پر ان انبیاء علیہ السلام کی اقوام کے ضمن میں سب کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ چنانچہ انسان 2-3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جو کہ اللہ رب العزت کے تصور کو ماننے والا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی طاقت ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، اس کے اوپر اس کا بیلیو ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ مانتا ہے کہ کوئی اور ہے جو اوپر ہے، سوپر ہے، اور اس کے اندر پھر بے شمار آگے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں اللہ رب العزت کو تو مانتے ہیں لیکن جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان میں سے بعض کو اپنے اپنے نبی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ وہ یہودی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور اس سے اوپر کے انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام ان کو تو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن
بعد میں آنے والے انبیاء عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کر کے اصلاح فرما دی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے بندوں میں سے مخلوق میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کو ماننے والی ہے، اس کے ساتھ اپنے نبی یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں مانتی اور تسلیم کرتی۔ نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے، اس کو بھی اللہ نے یہاں پہ اجمالی طور پہ ذکر کر کے اس کی بھی تصحیح اور اصلاح فرما دی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی ذات کا یقین ہی نہیں رکھتے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کے کسی نبی پر ایمان ہی نہیں لے کر آتے، آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، بس وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ مانتے ہیں، اور وہ اللہ کے غیر سے اپنی دنیاوی جو زندگی مختصر سی ہے اس کی جو ضروریات سامنے پیش آتی ہیں، ظاہری بات ہے ان کا دل بھی کہتا تو ہے کہ کسی سے مدد طلب کریں۔ اب وہ اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے غیر سے مدد طلب کرتے ہیں، جن کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ آج بھی ملک ہمارے جو ہے وہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ملک پاکستان میں بھی بہت سارا طبقہ ایسا ہے، سندھ کے اندر، جو کہ اللہ کی ذات کو انکار کر کے بتوں کو ماننے والا ہندو طبقہ ہے، اور ساتھ والے جو پڑوسی ملک میں اس میں تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تصحیح بھی فرما دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اور ان کی تعلیمات کا تذکرہ کر کے۔ اب مسلمان کے لیے کیا ہے کہ مسلمان تو سارے انبیاء کو مانتا ہے اور ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لے کر آتا ہے، اور سب کو اللہ کا نبی اور پیغمبر مانتا ہے اور کھلے دل سے اقرار کرتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کسی بھی رسول میں یہ فرق نہیں کرتے کہ ان کو ماننا ہے ان کو نہیں ماننا، ان کی تعلیمات تو اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کی تعلیمات نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں، خود ان کی اپنی جانب سے بنائی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کل آمن باللہ، تمام کے تمام مسلمان اللہ پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، تمام فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، یہ نہیں کہ بعض فرشتوں کو مانے بعض کو نہ مانے، جیسے کہ یہودی جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ میکائیل جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بارشیں برساتے ہیں، رزق کے لیے ذمہ ان کے ذمے ہے، یہ جبرائیل امین ہم ان کو نہیں مانتے، یہ آپ پر وحی لے کر آتے ہیں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد پر جتنے بھی عذاب نازل ہوئے ہیں وہ سارے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، لہذا ہم جبرائیل کو نہیں مانتے۔ اگر آپ پر بھی وحی جبرائیل امین نہ لاتے، ان کے علاوہ میکائیل لاتے، تو ہم شاید آپ کی وحی کو بھی اللہ کی جانب سے مان لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی سخت ناپسند فرمایا۔ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں سب پر ایمان لے کر آؤ، لا نفرق بین احد من رسلی، اور اللہ کے کسی رسول اور کسی پیغمبر پر ہم یہ فرق نہیں رکھتے کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن مجید میں تذکرہ بھی انبیاء علیہ السلام کا بار بار اسی لیے کیا ہے تاکہ ہماری زبانوں سے یہ بات نکلے، ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نہ صرف نبی ہیں، رسول ہیں، بلکہ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہیں اللہ رب العزت کے۔ اس لیے تقریباً 28 پاروں میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اب ہم یہودیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، ہم تو تمہاری طرف جو نبی مبعوث ہوئے ان کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں تم نے تبدیلیاں کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، یہ تمہارا قصور ہے۔ ہم تمہاری موجودہ جو تمہارے پاس تورات ہے اس کے اوپر تو ہمیں جو ہے وہ تحفظات ہیں اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ تم نے تبدیل کر دیا، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ تم نے تبدیل کر دیا، لیکن جو اصل تورات اتری تھی ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی تسلیم کرتے ہیں، پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، تم ہمارے کتاب کو یعنی قرآن کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟
تم ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تمہارے پاس کیا ریزن ہے؟ تم تنگ نظر کیوں بنتے ہو؟ تم اپنے اوپر ہدایت کے راستے کو بند کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ یہاں پہ اکٹھا تذکرہ کر دیا انبیاء علیہ السلام کا، یہ بتانے کے لیے ایک مسلمان کا موقف لڑائی کا نہیں ہے، اختلاف کا نہیں ہے، اور آپس میں ٹکراؤ کا نہیں ہے، بلکہ ٹکراؤ تو کوئی اور کرے گا، یہ تو سب کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہی موقف ہمارا پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ہے، یہی موقف ہمارا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ہے۔ بھئی ہم تو سارے ہی صحابہ کو مانتے ہیں، سارے صحابہ جلیل القدر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ کا جو ہے اللہ کے نبی کا صحابی مانتے ہیں، جلیل القدر صحابی مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، جلیل القدر صحابی مانتے ہیں اور خلیفہ مانتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا دو بیٹیوں کی وجہ سے داماد ذوالنورین جس کو کہتے ہیں، دو نوروں والا، ہم وہ بھی مانتے ہیں اور ان کو خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد مانتے ہیں، خلیفہ برحق مانتے ہیں۔ ہم تو سارے کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب جو اختلاف کرے گا کہ میں بعض کو مانتا ہوں بعض کو نہیں مانتا، تو در حقیقت اس کی جانب سے مخالفت آ رہی ہے، یہ دلائل پیش کرے گا، اس کو سمجھایا جائے گا کہ تم یہ اختلاف کیوں پیش کر رہے ہو۔ لہذا ہم تو سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ جو اختلاف کر رہا ہے کہ بعض کو مانتا بعض کو نہیں مانتا، در حقیقت وہ انتشار پھیلاتا ہے۔ ہم تو ساری کتابوں کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ اختلاف کر رہا ہے، وہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ اور جو ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں انتشار پھیلا رہے ہو، اختلاف پیدا کر رہے ہو اسلام میں۔ چنانچہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اور دو شاخیں چلتی ہیں، ایک اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب اسرائیل کا ان کا دوسرا نام، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد میں چلتے 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 یوسف علیہ السلام بھی آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور چلتے چلتے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور انہی کے دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل ہیں علیہ السلام، ان کی اولاد اور نسل بھی چلتی ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل مبارک سے تشریف لاتے ہیں۔ تو ہم تو اس کو بھی مان رہے ہیں، ان کو بھی مان رہے ہیں، تم کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ چنانچہ اہل کتاب کا بہت بڑا اختلاف جو تھا وہ یہی تھا، وہ بھی امیدیں کر رہے تھے، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کی آبادیاں قائم ہوئی ہیں، یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے، بادشاہ بھی ان کے ساتھ تھا، یہ ان کے علماء، ان کے احبار اور رہبان یہ ساتھ جا رہے تھے۔ جب ان کا پڑاؤ مدینہ منورہ کے علاقے میں ہوا تو انہوں نے علامات دیکھیں اور زمین دیکھی، آب و ہوا، موسم، اور وہاں کے درخت کے کھجوریں ہیں، اور ذرا پہاڑی علاقہ ہے، سارا کچھ دیکھا، اور ان ساری علامات کو اپنی آسمانی کتاب کے اندر موجود پایا کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے، سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار ہوں گے، وہ ایسی جگہ پر ہجرت کریں گے، اس کی جو نشانیاں ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں ان کو مدینہ کی جگہ پر پوری ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھیں۔ اب انہوں نے آپس میں اچھی طرح مشاورت کر کے اور خدشات کو آپس میں ڈسکس کر کے خدشات کو واضح کر دیا اور خدشات کو صاف کر دیا کہ نہیں، اور یقین کے ساتھ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزماں آئیں گے، اور ہم تو ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ وقت کے پاس گئے اور جا کر ان کے سامنے اپنا مدعا رکھ دیا
بادشاہ سلامت، ہم تو صبح و شام ان کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ تشریف لاتے ہیں، اور ہمیں یہ جگہ اپنے جو علم کے مطابق اور آسمانی جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں بتائی گئی علامات کے مطابق یہی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے تشریف لانا ہے، لہذا آپ ہمیں تو آگے نہ لے کر جائیں اور یہیں پر ہی رہنے دیجئے۔ اب بادشاہ نے کہا بھائی اور اچھی طرح سوچ لو، اور اچھی طرح تم لوگ یقین کر لو کہ کیا واقعی یہ وہ جگہ ہے۔ جب انہوں نے مزید تحقیق کرنے کے بعد بالیقین یہ فیصلہ سب کا متفقہ ہو گیا یہی وہ جگہ ہے، تو اس نے پھر وہاں بادشاہ نے کہا بھائی پھر تم یہاں پر ٹھہرو اور میری طرف سے بھی ٹھہرو، چلو میں تو جس بھی مہم پہ جا رہا ہوں میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا، تم یہاں پر یہ قیام کرو، تمہیں میں مکانات بنا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے کچھ کھیت ویت اور زندگی کا سامان کر کے دیتا ہوں، اور اگر تمہاری ملاقات ہو جائے نبی آخر الزماں سے تو بھی میرا بھی سلام عرض کرنا۔ چنانچہ یہودیوں کی آبادی مدینہ منورہ میں اس طرح قائم ہوئی ہے، یہ بنو نذیر اسی طرح وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں جن کو بعد میں مخالفت کی وجہ سے یہاں سے نکالا گیا۔ اچھا اب یہ جو تھے یہ کیا کہا کرتے تھے مشرکین مکہ سے، جب ان کے مکہ بھی قریب تھا تو جب ان کی لڑائی ہوتی کبھی جنگ و جدل ہوتا تو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو وہ انشاءاللہ توحید کے علمبردار ہوں گے، ہم ان کے ساتھی بنیں گے، ان کی فوج کے سپاہی بنیں گے، تمہارے ساتھ ہم جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائیں گے۔ اور دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ جلدی بھیج نبی آخر الزماں کو، یعنی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف اور صرف جب نبی آخر الزماں تشریف لائے تو ان کی مخالفت کی اور مخاصمت کی اور اختلاف کی وجہ کیا بنی، یہ بات میرے اور آپ کے غور کرنے کی ہے۔ ان کی وجہ جو ہے وہ صرف خاندانی حسب نسب بنا۔ انہوں نے کہا بھئی نبی تو سارے آئی بنی اسرائیل میں سے رہے تھے، تو آخری نبی کو بھی بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا۔ یہ ہیں تو بے شک قریش میں سے، لیکن یہ بنی اسماعیل دوسری پٹی سے ہیں، لہٰذا ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مذہبی طور پہ جو مقتدا سمجھا جاتا ہے وہ بنی اسرائیل کو سمجھا جاتا ہے، پیڑھی در پیڑھی ان کو عزت اور احترام مل رہا ہے، عزت ملی ہوئی ہے، حب جاہ اتنی زیادہ دلوں میں آ گئی کہ حق بات جو کہ اپنے فائدے کے خلاف تھی لیکن حق تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بہت بڑی بے وقوفی کی، اگر مان لیتے تو صحابی بنتے، اور صحابی جب بن جاتے تھے تو حسب نسب پیچھے رہ جاتے تھے۔ جو جتنا اللہ سے ڈر رکھنے والا وہ اتنا بڑا عزت والا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور نیک اور پرہیزگار ہے۔ جو جتنا نیک و پرہیزگار وہ اتنا اللہ جل شانہ کے قریب۔ حسب نسب کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے، دور دور تک عرب نسل یا قریش نسل یا کوئی اعلیٰ خاندان اس سے تعلق نہیں، بلکہ ایسی قسمت کا سلسلہ چلا کہ جو ہے وہ غلام بنائے گئے اور غلام بنا کر بیچے گئے۔ اب جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہوتا قافلہ یہ اپنے آقا کو کہتے ان کے ہاتھ مجھے بیچ دو۔ اس طرح کرتے کرتے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور یہاں پر آ کر ایک یہودی کے غلام بنے اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب نبی آخر الزماں یہاں پر اس علاقے میں تشریف لائیں گے اور میں ان پر ایمان لے کر آؤں گا۔ چنانچہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ یہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے۔ ہم سب کو پتہ ہے کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، اس پہ چڑھنا کتنا مشکل کام ہے، مشقت والا کام ہے۔ کھجوریں وہاں سے توڑ رہے ہیں، اتار رہے ہیں کہ کسی نے آ کر خبر دے دی کہ وہ شخص جو مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا تھا وہ ہم نے اس کی خبر سنی تھی، خبردار ہے لوگوں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکا ہے اور داخل ہو چکا ہے۔ یہ منادی نے آ کے ندا کی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اپنے بتوں کے ایمان کو بچا کر رکھنا۔ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں درخت پر،
ان سے اتنی دیر بھی صبر نہ ہوا کہ میں پہلے اپنا کام مکمل کر لوں، اس کے بعد آسانی کے ساتھ نیچے اتروں، اور نیچے اتر کر پھر میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ان کی تو زندگی کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا تھا۔ جس آدمی کو صبح و شام دوپہر اسی بات کی فکر لگی ہو کہ جیسے ہی میرے سامنے نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے میں ان کو زیارت کر کے ایمان میں لا کر اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، بھلا وہ صبر کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اس کام کے لیے غلامی تک برداشت کر رہے تھے کہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چنانچہ وہیں سے ہی چھلانگ ماری نیچے اور کچی زمین پہ آ کر گرے اور اٹھے اور اپنے کپڑے جھاڑے اور جلدی تیز چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے کتنا بڑا درجہ رتبہ دیا کہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن مقرر ہوئے، سارے قریش جو ہے ان کی دیوی آذان کی وجہ سے مسجد میں آتے، اور یہ مؤذن ہیں، یہ اقامت کہہ رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بنی اسرائیل تھے، یہ اگر ایمان لے کر آتے تو ان کا درجہ رتبہ کبھی بھی کم نہ ہوتا بلکہ بڑھ جاتا، لیکن یہ اسی مخالفت کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، تم کتاب میں اس قرآن پاک میں موسیٰ کا تذکرہ بھی سن لو۔ تم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اپنی زبان سے مجھے وہ حرام سمجھتے ہو، لیکن تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، صحابہ کی زبان مبارک اور بعد کی آنے والی امت کی زبان سے اپنے نبی کا تذکرہ سنو، کتنی اعلیٰ شان تھی ان کی۔ چنانچہ فرمایا انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ چنا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص۔ یہاں پہ مخلص فرمایا جس کا انتخاب کیا گیا ہو، جس کو چنا گیا ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا انتخاب کیا اور ان کو چن لیا۔ فرمایا وَقَالَ رَسُولًا نَبِيًّا، اللہ نے ان کو رسول بھی بنایا، اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ رسول اور نبی اس میں ذرا تھوڑا سا ہی فرق ہے، ورنہ رسول کو نبی کی جگہ پر لفظ کو اور نبی کے لفظ کو رسول کی جگہ پر بھی استعمال قرآن پاک میں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے دیکھیں تو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو ایک نئی شریعت دی جاتی ہے، الگ امت دی جاتی ہے، ان کا الگ سے ایک احکامات کا اور جو طریقہ احکامات کو ادا کرنے کا اس کا تشخص ہوتا ہے۔ نئی شریعت، نیا دین، نئی امت یہ رسول کو دی جاتی ہے، اور رسول جو ہیں وہ تو تقریباً 313 کے قریب ہوئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی مجموعی تعداد تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ لیکن رسول جو ہیں وہ بہت مختصر اور بہت چنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک نئی شریعت عطا فرمائی گئی، ایک نئی کتاب عطا فرمائی گئی تورات، اور ان کو نبوت سے بھی نوازا گیا، اس لیے کہ نبی تو ہر اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی جو ہے وہ نئی شریعت اور نئی کتاب بھی ہو۔ لہٰذا ہر رسول وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی وہ رسول ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو جمع کر دیا ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے، رسول النبیہ، یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اتنے فراغ دلی کے ساتھ تعریفانہ کلمات قرآن میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اچھے صفات اور تعریفات اور اخلاق حمیدہ اور ان کی سیرت سے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کی پیدائش سے لے کر اور آسمانوں تک اٹھایا جانا، پھر واپس دنیا میں تشریف لانا اور یہاں کے تمام امور کو نمٹانا، اس سب کے بارے میں تعریفات سے بھری پڑی ہے۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمان تو ان سب کی تعریف کرتے ہیں، ان سب کو مانتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو پکارا جب یہ مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے گھر والے اہلیہ بھی موجود تھیں، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاملہ بھی تھیں۔ یہ تشریف لے کے گئے، سردی کا موسم تھا، انہوں نے ایک پہاڑ پر جو طور کا پہاڑ ہے اس کے اوپر کچھ آگ اور روشنی جلتی ہوئی دیکھی۔ ان کو محسوس ہوا کہ کوئی وہاں پہ گھر ہوگا یا کوئی قافلہ رکا ہوگا، اپنی اہلیہ کو اس سے ذرا فاصلے پر روکا، اور یہی آداب ہوتے ہیں پردے کے اعتبار سے، تم یہیں رکو اور میں پہاڑی ہے، مشقت کی جگہ ہے، میں خود چڑھ کر جاتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کے لیے مشقت برداشت کرنا یہ اللہ نے مرد کی ذمہ داری میں رکھا ہے اور فطرت میں رکھا ہے، پھر چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ عام مسلمان ہوں، ہر ایک اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ وہاں پر ان کو بٹھایا اور جو ہے آگ لینے کے لیے اوپر گئے کہ میں یا خبر لے کر آؤں گا یا وہاں سے آگ لے کر آؤں گا، تم سیک لینا، اللہ اس سردی سے تمہیں نجات دے گا۔ اب وہاں اوپر گئے تو وہاں تو وہ درخت ہے، درخت کے اندر سے شعلے نکل رہے ہیں اور اللہ کے انوار و برکات کی تجلیات وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا خذنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، آپ جوتے اتار دیجئے، یہ بڑی پاک اور مقدس جگہ ہے، آپ آگے آئیں، اور اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں، اور اپنا تعارف کروایا۔ اب ہر طرف سے ان کو آواز آ رہی ہے، کوئی ایک سمت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو قریب بلایا اور بھید دیا، اپنی سرگوشی کی، صرف وہ تھے اور اللہ رب العزت کی ذات۔ اور یہ قربنا سے مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا ایسا قرب محسوس ہوا کہ جب تورات عطا ہونے لگی تو اور یہ جو ہیں جو کلمے لکھ رہی تھیں، جو اللہ کلام فرما رہے تھے، کلمے لکھ رہی تھیں، ان کلموں کے لکھنے تک کی آوازیں یہ محسوس فرما رہے تھے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اتنا اللہ نے قرب دیا۔ ہم تو اتنی کھلے دل سے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے انتہائی قریب اور بڑے ہی اولو العزم پیغمبر ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کا بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی، اس لیے کہ انہوں نے دعا کی تھی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہ میرا بھائی ہارون جو ہے، اے باری تعالیٰ آپ اس کو بھی نبوت عطا فرما دیجئے اور اس سے میری کمر کو مضبوط فرما دیجئے اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دیجئے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے باری تعالیٰ یہ ہارون علیہ السلام ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یہ زیادہ بہتر انداز سے بات کو سمجھا سکیں گے، آپ میرے معاون و مددگار ان کو بھی بنا دیجئے، ان کو بھی نبوت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے اس سے بہتر دعا نہیں کی ہے اور خیر کی سفارش نہیں کی ہے جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے کی ہے۔ اس لیے کہ نبوت یہ درجات میں سب سے بڑا درجہ ہے مخلوق میں، کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ مخلوقات میں اور پوری امت میں سب سے اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، کردار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، صفات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، تحمل اور صبر اور برداشت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، ان کی ہر ایک طرح کی شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سیرت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، ہر ایک چیز میں جو سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہوتا ہے اللہ اس کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا اور یہ ساتھ ساتھ شریک ہو گئے۔ ہم تو ان دونوں کو نبی مانتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، بھائی یہ اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، تم اسماعیل کا بھی یاد کرو، اسحاق کے زمانے میں اسماعیل بھی ہیں اور انہی کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہیں پہ ساتھ ہی جوڑ دیا، فرق کیوں کرتے ہو انبیاء میں؟ ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان، نبوت بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ،
تو تم کیوں انکار کرتے ہو بعض کا اور بعض پر ایمان لے کر آتے ہو؟ چنانچہ ارشاد فرمایا یاد کرو تم ذکر کرو تم کتاب میں اسماعیل کا، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یہ بھی وعدے کا بڑا سچا اور یہ رسول بھی اور نبی بھی، اللہ نے ان کو بھی وہی مرتبہ وہی مقام نصیب فرما دیا۔ اور وعدے کے سچے تو بے تحاشا ان کے واقعات ہیں، وعدے کے سچے کس قدر تھے یہ، چنانچہ آپ کے سامنے وہ آیات مبارکہ اور وہ واقعہ بھی ہونا چاہیے جس میں والد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں بیٹے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بھلا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو کیا جواب دیا ان کے بیٹے نے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے والد محترم جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو بجا لائیے، آپ اس کو پورا کیجئے، آپ مجھے بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز صبر کرنے والوں میں سے جمنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ تو یہ بھی اپنے وعدے کے سچے، واقعی جب کہا کہ میں صبر کروں گا تو ایسا صبر کیا کہ لیٹ گئے، آنکھوں پہ پٹیاں بند گئیں، ذرہ برابر جملہ نہیں کہا، بلکہ شیطان آیا بہکانے کے لیے تو کنکریاں اٹھا کر اس کو ماریں۔ آج حج پہ جانے والا ہر حاجی منا میں جا کر انہی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مار کر آتا ہے۔ تو یہ وعدے کے سچے تھے۔ چنانچہ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور یہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ اور بعد میں فرمایا اہل سے مراد صرف ان کا اہل و عیال ہی نہیں ہے، اسی کہ سب سے پہلے تو اہل و عیال کا حق ہوتا ہے کہ آپ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر استقامت دکھائیے۔ اور یہ انسان کو غور کرنا چاہیے، یہ دین، یہ اسلام، یہ احکامات سب سے پہلے میری ذات کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد میرے ارد گرد کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد باہر کا محلہ اور معاشرہ آتا ہے۔ ہم باہر تو زور لگاتے رہتے ہیں، اپنے گھر والوں پر پھر زور لگاتے رہتے ہیں، اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے اہل و عیال پر بھی محنت فرمانے والے۔ اور فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ اپنے رب کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی تعریف بھی فرمائی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کی فرمائی، زکریا یحییٰ علیہ السلام کی فرمائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائی ہے، اور ان سب کی تعریفات اور ان سب کے اخلاق اور عادات اور صفات کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان بابرکت اور مبارک ہستیوں پر ایمان لانے، ان کی تعلیمات اور اسوہ خاص طور پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسوہ طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔